کا اہتمام کیا، اس کے انتظامات کیے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی اس خدمت کو، اس چاکری کو شرف قبولیت بخشے۔ ہاں جی، وہ جیسا کہ پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں پر صدارت جو تھی وہ آستانہ عالیہ گمکول شریف کے صاحبزادہ صاحب پیر محمد انور جنید مدظل العالی تشریف لائے تھے، ان کی صدارت تھی۔ مہمان خصوصی صاحبزادہ خالد سلطان فربری صاحب تھے علامہ، اور خصوصی خطاب تھا صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کا۔ تو الحمدللہ جو احباب تشریف لائے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھا پروگرام رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس میں شرکت کی۔ اور ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، یہ جب تک چندہ ہوتا ہے بس، کوئی دوسری تقریر مقصود نہیں ہے، کہ کہتے ہیں ایک بات ہے حقائق کے انداز میں بات کو واضح کرنا، یہ ہمارے علماء کا، پرانے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 بندوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی، ان میں سے ایک عالم دین تھا، ایک وکیل تھا اور ایک فلسفی تھا۔ عالم دین، وکیل اور فلسفی، تینوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی کسی وجہ سے۔ وہ پھانسی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی پتھر تھا بڑا سا باندھا ہوا رسے کے ساتھ، وہ چرخی کو پھیرتے تھے، وہ پتھر آگے بندے کے اوپر گرتا تھا اور وہ مر جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے عالم دین کو لایا گیا، اس سے پوچھا بھئی تیری کوئی آخری خواہش، کوئی بات تو کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ بچانا چاہے گا تو بچ جاؤں گا، اگر نہ بچانا چاہے گا تو مر جاؤں گا۔ انہوں نے وہ چرخی پھیری اور پتھر پھینکا تو پتھر اس کے سر کے اوپر آ کے یہاں رک گیا۔ تو لوگوں نے سبحان اللہ کہا اور وہ بچ گیا۔ اس کے بعد وکیل آ گیا، تو اس نے کہا بھئی میں تو آج تک انصاف کی بات کرتا رہا ہوں اور انصاف کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے، تو اگر انصاف پر میرا موقف مبنی تھا تو میں بچ جاؤں گا، نہ ہوا تو مر جاؤں گا۔ انہوں نے پھر وہ چرخی چھوڑی اور پتھر آگے یہاں رک گیا۔ اب اگلی بات جس کے لیے میں آپ کو یہ بات سنا، یہ جو فلسفی تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی بات سنو، نہ اس عالم کو اللہ نے بچایا، یعنی وہ ملحد سا تھا، نہ اس عالم کو اللہ نے بچایا اور نہ وکیل کو انصاف نے بچایا۔ انہوں نے کہا ہوا پھر کیسے بچ گئے بھائی؟ اس نے کہا جو رسہ ہے نا، رسہ، اس پر ایک گرہ لگی ہوئی ہے پیچھے، باریک سی گرہ ہے، جب چرخی گھومتی ہے نا وہاں آ کے وہ رک جاتا ہے، تو پتھر جو ہے وہ مکمل نیچے نہیں آتا۔ انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، پہلے گرہ کھولو بھائی۔ انہوں نے پہلے گرہ کھولی، پھر چرخی گھمائی اور پتھر چھوڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اچھا، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر بات ہر موقع پہ کرنی ضروری نہیں ہوتی۔ یعنی جو بندے کہتے ہیں نا، میں بالخصوص ان بندوں کو مخاطب کر رہا ہوں، دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو علماء کبھی عوام میں نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک بات سمجھنے کے لیے ایک سٹیٹس چاہیے ہوتا ہے، وہ کبھی بھی عوام میں وہ باتیں نہیں لاتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو سوئے ہوئے فتنے کو بیدار کر دیتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات ہے، وہ بھائی ہر بات کا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا تقاضا نہ ہو، اگر گھر میں میاں بیوی لڑ پڑے تو بیٹا آ کے باہر اعلان کرے گا بازار میں کہ میرے ماں باپ لڑے ہیں آپس میں؟ اگر اس میں کوئی غیرت ہے تو جس بندے میں دین کی کچھ محبت ہے وہ سمجھ لے کہ میرا کام لوگوں کو یقین کی دولت دینا ہے، انہیں شک میں مبتلا کرنا نہیں ہے۔ تو ہر بات ہر موقع پہ نہیں کی جاتی، کبھی کبھی وہ ایک ہے نا ہمارے مزاحیہ سے ڈاکٹر یونس بٹ صاحب، وہ ایک جگہ پر ایک بندے کے بارے میں کہتے ہیں، میں اس کا نام نہیں لیتا، سیاستدان ہے، وہ کہتے ہیں ایک استاد جو تھا نا
وہ شاگردوں کو بتا رہا تھا کہ آؤ بھی میں تمہیں بتاؤں تم نے بولنا کیسے ہے۔ پھر انہوں نے ایک کو بلایا، کہنے لگے بیٹا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے خاموش کیسے رہنا ہے۔ وہ کبھی کبھی خاموش رہنا بھی بڑا کمال ہوتا ہے۔ جس بندے نے سمجھ لیا نا میں نے بولنا کہاں ہے اور خاموش کہاں رہنا ہے، وہ بندہ بڑا عظیم بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی حکمت نصیب فرمائے۔